پڑھتا ہوں ایک دو شعر، اس کے بعد یہ میں بہت ہی ادب کے دائرے میں مفتی محمد رضوان منظری صاحب اللہ تک پہنچاتا ہوں۔ حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے، ہلو، حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے، وہی تو حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے۔ حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے، وہی تو حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے۔ علی کی عین ہی جن کو سمجھ نہیں آتی، علی کی عین ہی جن کو سمجھ نہیں آتی، وہ خواب اس میں محمد کی میم سمجھیں گے، وہ خواب اس میں محمد کی میم سمجھیں گے۔ بھائی محمد فرید رضوی صاحب کا یہ چینل لگ رہا ہے، اس کے ذریعے ملک ہندوستان کے تمام مغیور سنی زندہ مسلمانوں کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد ہم لوگ پیش کرتے ہیں، شکریہ۔ اور دو تین شعر پڑھتا ہوں، ذرا سنیں۔ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دو تین شعر۔ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور سنی مسلمان آج، شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بڑی محبتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ سب کو، اللہ سلامت رکھے۔ دیواروں ادھر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ آج سنی مسلمان اپنے چھتوں پر، مکان، دکان، گاڑیوں پر حضور کی پیدائش کی خوشی میں جھنڈا لگاتا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جھنڈا کیوں لگاتے ہو، تو ان کے لیے یہ جواب ہے، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ سنت جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، سنت جبرائیل کی بدعت نہیں ہے۔ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ میں دو تین شعر فرمائش کے طور پر پڑھتا ہوں، کیونکہ ایسا ہی نہیں ہے سید صاحب کو ملا کہ شاعروں سے فرمائشیں کی جاتی ہے، کبھی کبھی دبیوں سے بھی فرمائشیں کر دیتے ہیں لوگ، کبھی کبھی خطیبوں سے بھی کر دیتے ہیں۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ پڑھتا ہوں کیونکہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اور بیٹیوں کے پردے کے حوالے سے پڑھتا ہوں، ذرا سنیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو چاہیے اپنی بچیوں کو کنیز فاطمہ بنائیں۔ بولو انشاءاللہ، بولے گے نہیں آپ؟ انشاءاللہ بولو، مسکرا کر۔ 1 منٹ کے اندر 2-3 شعر پڑھ کے ہٹ جاؤں گا، جم کے بول دو انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم میری بیٹیوں کو اور آپ کی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنائے۔ بولیے بولیے ماشاءاللہ۔ سنیں ذرا کیا شان ہے بیٹیوں کی، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ اور بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو چاہیے وہ کنیز فاطمہ بن کر رہیں، حیا کے دامن کو نہ چھوڑے، باپردہ رہیں، ہے نا۔ سنیں، حیا جس میں نہیں وہ شباب اچھا نہیں لگتا، بکھر جائے خود کر گلاب اچھا نہیں لگتا۔ حیا جس میں نہیں وہ شباب اچھا نہیں لگتا، بکھر جائے خود کر گلاب اچھا نہیں لگتا۔ لڑکپن ہو چکا رخصت جوانی جھوم کر آئی، تیرا گھر سے نکلنا بے نقاب اچھا نہیں لگتا، تیرا گھر سے نکلنا بے نقاب اچھا نہیں لگتا۔ آخری شعر، جو پردے سے چہرہ نکلتا نہیں ہے وہ رسوائیوں میں اچھلتا نہیں ہے۔ کچھ بدتمیز قسم کی جو ناچنے والی کودنے والی ہیں ان کی نقل بیٹیوں نے کی، میں ان تک پیغام پہنچاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ بے وقوفی ہے، جہالت کی علامت ہے۔ حالانکہ جو شریعت کے دامن سے وابستہ رہے گا وہ دنیا کے اندر بھی سرخروئی حاصل کرے گا، مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی کامیاب و کامران رہے گا۔ سنیں، جو پردے سے چہرہ نکلتا نہیں ہے وہ رسوائیوں میں اچھلتا نہیں ہے۔ وہ کیسے سنبھالے گی بچوں کو اپنے، دوپٹہ بھی جس سے سنبھلتا نہیں ہے۔ وہ کیسے سنبھالے گی بچوں کو اپنے، دوپٹہ بھی جس سے سنبھلتا نہیں ہے۔ لیجیے بہت تیزی کے ساتھ چاہتا یہ ہوں خطیب بے بدل، خطیب ہندوستان مفتی محمد رضوان منظری صاحب قبلہ، جو کہ میرے بھائی کے ماشاءاللہ اساتذہ میں ہیں نا، اللہ سلامت رکھے۔ بہت خوشی ہوئی مل کر، بااخلاق ہیں، خوش مزاج ہیں۔ ہماری جماعت کو، علماء کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیا تکبر، کیا گھمنڈ یار، تھوڑی سی نعت، تھوڑی سی بات آ گئی تو پھٹنے لگ رہے ہیں۔
ہے نا، کوئی تکبر گھمنڈ نہیں، اللہ سلامت رکھے، عزت انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اب گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے شروع سے لے کر اب تک آپ نے سنا ہے، انشاءاللہ حضرت کو بھی سننا ہے۔ اور میں یہ بات صاف کر دوں، میں سید صاحب کو ملا کے ساتھ میں میرے ساتھ میں حضرت ان کی نانا کا وصال ہو گیا ہے، میں حضرت ساتھ میں کہوں گا آپ کی اجازت ہو جائے گی، کیونکہ میں علماء کی نظر میں پیارا ہوں، پیارا بننا چاہتا ہوں، ہاں ہمیشہ کے دعائیں رہتی ہیں انشاءاللہ۔ اچھے انداز میں استقبال کر لینا، رہے تکبیر، تھوڑی تھوڑی آوازیں بڑھائیں گے بیٹا، ایک شعر پڑھ دوں ذرا آپ کی آوازوں کو بڑھانے کے لیے، آپ کے حوالے سے۔ آپ شاید طلبہ لگ رہے ہیں، طالب علم لگ رہے ہیں آپ، ہے نا۔ چراغ و مسجد و محراب و ممبر بن کے ابھریں گے، ابو بکر و عمر عثمان اور حیدر بن کے ابھریں گے، انہیں جب نیند آئے تو سناؤ پیر کا قصہ، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مفتی محمد رضوان منظری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب زبر کیا ہے زیر بولے گا، اب زبر کیا ہے زیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا، بدعقید و خیریت نہیں تیری، اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا۔ امت مرزا کے اعلیٰ تقریب و شجر اسلام کی آبیاری اپنے گرم لوگ سے کرنے والوں، ایام ماضیہ میں قرآن برپا کرنے والوں، کیسر و کسرا کی بلند و بالا فصیلوں پر اپنے فلاح و ظفر کے جھنڈا نصب کرنے والوں، رتن پورہ کے زندہ دل کی قادری رزم مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دل برباد کو آباد کر رہا ہوں میں، نبی کے ذکر سے دل شاد کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل برائے ایصال ثواب منعقد کی گئی۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مرحومہ کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مرحومہ کے گھر والوں کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ عام سے پیش کر ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پرمغز تقریر سماعت کی، سید صاحب سے نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا، اور نبی اہل سنت سے آپ نے نقابت کو سماعت فرمایا۔ چند لمحات کے لیے حاضر آیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس محفل کو سجانے کا اصلی مقصد اصلی یہی ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں، سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، درود پاک کا ورد کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں، اللہ رب العزت اس کا ثواب ہمیں بھی عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ مرحومہ کو بھی عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، یہ زندگی چند لمحات کی ہے، یہ زندگی کس موڑ پر ختم ہو جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں ہمیں انتقال کرنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا کو الوداع کہنا ہے، دنیا سے رحلت کرنا ہے، دنیا سے کوچ کرنا ہے، لیکن میرے عزیزو ہم میں سے یہ کوئی نہیں جانتا ہے ہمارا انتقال کون سے دن ہوگا، ہم کس حالت میں اس دنیا سے جائیں گے۔ عزیزو سب کو مرنا ہے، دنیا سے کوچ کرنا ہے، دنیا سے رحلت کرنا ہے۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیری رات ہے غم کی گھٹا اسیاں کی کالی ہے، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا اسیاں کی کالی ہے، دلے بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، اترتا چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے،
اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤ، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے۔ آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پیارے زندگی مختصر ہے، کس موڑ پر ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، اگر سمجھ میں آ رہی ہے میں چل کر بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میرے عزیزو کب دنیا سے ہم چلے جائیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے، وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو چل کر بولے یا رسول اللہ۔ زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے، وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے۔ کون آیا ہے یہاں صدیاں بتانے کے لیے، کون آیا ہے یہاں صدیاں بتانے کے لیے؟ لوگ آتے ہیں یہاں سے لوٹ جانے کے لیے، لوگ آتے ہیں یہاں سے لوٹ جانے کے لیے، سب یہی رہ جائیں گے محلات کیا باغات کیا، جسم بھی خاکی ہے خاکی چیز کی اوقات کیا۔ موم جیسے لوگ ہوں یا صورت فولاد ہو، ہٹلر ہو نمرود ہو فرعون ہو شداد ہو، ہر کسی کو موت کی آغوش میں سونا پڑا، آسماں جیسوں کو بھی زیر زمین ہونا پڑا، آسماں جیسوں کو بھی زیر زمین ہونا پڑا۔ قافلہ سانسوں کا ہر تن سے جدا ہو جائے گا، قافلہ سانسوں کا ہر تن سے جدا ہو جائے گا۔ میں فنا ہو جاؤں گا تو بھی فنا ہو جائے گا، میں فنا ہو جاؤں گا تو بھی فنا ہو جائے گا، اور دونوں مر ہی جائیں گے تو یہ عداوت کس لیے، دونوں مر ہی جائیں گے تو یہ عداوت کس لیے، آگ دل میں کس لیے آنکھوں میں نفرت کس لیے، دونوں مر ہی جائیں گے تو یہ عداوت کس لیے، آگ دل میں کس لیے آنکھوں میں نفرت کس لیے۔ آؤ ہم مرنے سے پہلے یار جینا سیکھ لیں، آؤ ہم مرنے سے پہلے یار جینا سیکھ لیں، کس طرح جینا ہے اب اس کا کرینہ سیکھ لیں۔ اور دشمنی میں ہے تباہی دشمنی اچھی نہیں، دشمنی میں ہے تباہی دشمنی اچھی نہیں، زندگی بکھری ہوئی سہمی ہوئی اچھی نہیں، زندگی بکھری ہوئی سہمی ہوئی اچھی نہیں، جس فضا میں خوف ہو ایسی فضا اچھی نہیں، جس فضا میں خوف ہو ایسی فضا اچھی نہیں، آستینوں کو چڑھانے کی ادا اچھی نہیں، آستینوں کو چڑھانے کی ادا اچھی نہیں۔ میرے عزیزو ہم دنیا سے کوچ کر جائیں گے، دنیا سے رحلت کر جائیں گے، دنیا کو الوداع کہہ جائیں گے، ہماری جائیداد یہی رہ جائے گی، ہمارے باغات یہی رہ جائیں گے، ہمارے محلات یہی رہ جائیں گے، ہمارا سرمایہ یہی رہ جائے گا، ہمارا ذخیرہ یہی رہ جائے گا، ہمارے عزت و ہیبہ پیارے ہمارے بعد ہم سے پہلے چلے جائیں گے، یہ کے بعد دیگرے دنیا کو سب کو چھوڑنا ہے، سب کچھ یہی رہ جانا ہے، لیکن ہم گناہوں کی دلدل میں اپنی زندگی کو پیارے پھنسا کر گزار رہے ہیں۔ آج ہم نے دنیا کے اندر اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے جیسے دنیا سے ہم جائیں گے نہیں، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کو الوداع نہیں کہنا ہے۔ پیارے ہر ایک انسان کو جو بھی اس روئے زمین پر پیدا ہوا ہے اسے دنیا سے رحلت کرنا ہے، دنیا کو الوداع کہنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ جس نے جنم لیا ہے اسے موت کا مزہ ضرور چکنا ہے۔ میرے عزیزو آئے کافر وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ علامہ کافی ہم کو یہی نصیحت دے گئے اور انگریزوں کو برجستہ یہی جواب دیا تھا، اے دنیا کے انگریزوں، اے دنیا کے طاقتوروں، اے دنیا کے سرمایہ داروں، آج طاقت تمہارے پاس ہے، آج سرمایہ تمہارے پاس ہے، آج ذخائر تمہارے پاس ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہ تمہارے ذخیرے، یہ تمہارا سرمایہ، یہ تمہاری طاقت، یہ تمہاری حکومت سب پامال ہو جائے گی، کوئی کل باقی رہے گا نہ جمع رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور عقل سو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے
بیجان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا۔ کبھی باپ کا انتقال ہوتا ہے، کبھی ماں کا انتقال ہوتا ہے، کبھی بھائی کا انتقال ہوتا ہے، کبھی بہن کا انتقال ہوتا ہے، کبھی پیارے دادی کا انتقال ہوتا ہے، کبھی دادا کا انتقال ہوتا ہے۔ پیارے دنیا سے ایک کے بعد دیگر تمام جاتے ہیں۔ بھائی بھائی سے کس قدر محبت کرتا ہے، ایک بیٹا باپ سے کس قدر محبت کرتا ہے، ایک بیٹا ماں سے کس قدر محبت کرتا ہے، لیکن پیارے یہ محبت کب تک کی ہے؟ جب تک آپ دیکھے، جب تک کان سنے، جب تک زبان بولے، جب تک ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت رہے، جب تک پیر کے اندر چلنے کی قوت باقی رہے۔ پیارے بیٹا پیار کرتا ہے، بیٹی پیار کرتی ہے، بھائی پیار کرتا ہے، ایسا رہے گا۔ رشتے دار عزیز و کرام محبت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے، کان سننا بند کر دیتا ہے، زبان بولنا بند کر دیتی ہے، ہاتھ پکڑنا بند کر دیتا ہے، پیر کے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہتی ہے، تو پیارے بیٹے کی محبت تن توڑ جاتی ہے، بھائی کی محبت تن توڑ دیتی ہے۔ پھر تو بھائی بھی کہتا ہے اعلان کر دیا جائے، رشتے داروں کو بلا دیا جائے، غسل کا انتظام کر لیا جائے، کفنانے کا انتظام کر لیا جائے، نماز جنازہ کا انتظام کر لیا جائے، قبر کو کھود دیا جائے، پیارے پٹلے لا دیے جائے۔ یہی بھائی، ارے جب تک بھائی زندہ تھا، ارے پیارے یہی برجستہ کہتا تھا، اے میرے بھائی، ارے جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میرے جسم کے اندر توانائی ہے، جب تک میرے جسم کے اندر روح باقی ہے، ارے تجھ سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر تیری طرف کسی نے انگلی اٹھا کر دیکھی تو میں اس کی انگلی توڑ دوں گا، نظر اٹھا کر دیکھی تو میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا۔ لیکن یہی بھائی ہے نا، پیارے انتقال کے بعد یہی سب کچھ کر رہا ہے، اور جلدی جلدی کر رہا ہے۔ یہی بیٹا، ارے جس بیٹے کے لیے، جن بیٹوں کے لیے باپ نے ایک عظیم الشان گھر بنایا، ایک عالیشان بلڈنگ بنائی، لیکن پیارے اپنے باپ کی باڈی کو، اپنے باپ کے جسم کو، اپنے باپ کے بدن کو پیارے ایک دن اپنے اس گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ جس باپ نے پیارے سردی میں کام کیا، جس باپ نے گرمی میں کام کیا، جو باپ برسات میں بھیگتا رہا، سردی میں ٹھٹرتا رہا، گرمی میں پسینے سے سرابور رہا، جب پیارے یہ بیٹا، ارے جس کے باپ نے ارے اس کے لیے سب کچھ کیا، جب پیارے یہ اپنے باپ کی ارے لاشیں کو، اپنے باپ کے جسم کو ایک دن رکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، تو تمہارے بھائی تمہارے لیے کیا کریں گے؟ تمہارے رشتے دار تمہارے لیے کیا کریں گے؟ میرے عزیزوں، دنیا میں اصلی مقصد آنے کا یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر لے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے سر تسلیم کو ختم کر دے، نیک اعمال کرتے چلے جائے، اعمال بد سے دور ہو جائے۔ جب پیارے ہماری زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہو جائے گا تو دنیا میں ہم معزز ہو جائیں گے، دنیا میں ہم مقرب ہو جائیں گے، دنیا میں ہم محترم ہو جائیں گے۔ جس طرف جائیں گے پیارے عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ جب تک دنیا میں رہیں گے پیارے پیار کی بولی سے ہم کو پکارا جائے گا، اور جب دنیا سے انتقال کر جائیں گے تو ہر ایک کی زبان پر ہوگا، ارے بڑے اچھے انسان تھے، نمازیں پنجگانہ پڑھتے تھے، ماہ رمضان کے روزے رکھتے تھے، اپنے مال کی زکات دیتے تھے، اللہ نے مال و زر دیا تھا، خانہ کعبہ کا حج بھی کیا، والدین کی خدمت و فرما برداری کی، حقوق کے اولاد کے حقوق ادا کرتے رہے، بھائیوں کے حقوق ادا کرتے رہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے رہے۔ جب پیارے دنیا کے اندر جب کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد پیارے اگر اس کو یاد کیا جاتا ہے تعریف کر کے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں انتقال کے بعد جس کی تعریف کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو علامہ کافی نے کہا تھا کہ یکے بعد دیگر تمام چلے جاؤ گے، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ ذخیرہ سب یہی رہ جائے گا۔ غرور مت کیجیے گا، تکبر مت کیجیے گا، گھمنڈ مت کیجیے گا، اس لیے کہ یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ غرور انسان کو ہلاک کر دینے والی اشیاء ہیں، انسان کو تباہ کر دینے والی چیز ہیں۔ اس لیے تو علامہ کافی نے سب کو جھنجھوڑ کر کہا تھا کہ عقل سو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا،
جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجودی والکرم والی وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میرے عزیزوں کتنے احباب تو ایسے ہیں, کتنے بھائی تو ایسے ہیں جنہیں مٹی دینے کی دعا تک یاد نہیں ہے. یہ میرا معاشرہ ہے پیارے. ارے جسے مٹی دینے کی دعا یاد نہ ہو اسے فرائض وضو کیا یاد ہوں گے, اسے فرائض غسل کیا یاد ہوں گے, اسے فرائض نماز کیا یاد ہوں گے, اسے شرائط نماز کیا یاد ہوں گی. اسے رکوع کرنے کا طریقہ نہ آئے گا, اسے وضو کرنے کا طریقہ نہ آئے گا, اسے غسل کرنے کا طریقہ نہ آئے گا پیارے, اسے سجدہ صحیح سے کرنے کا طریقہ نہ آئے گا. لیکن جب تک جسم میں توانائی تھی, جب تک جسم میں پاور تھا, جب تک جسم میں قوت تھی, جب تک جسم میں پیارے طاقت تھی, تب تک یہ گناہ کرتا رہا. لیکن اب جسم نہیں ہو چکا ہے, جسم کمزور ہو چکا ہے, جسم ناتواں ہو چکا ہے, جسم لاغر ہو چکا ہے, اب یہ مسجد کا رخ کر رہا ہے. میرے عزیز و صاحب علمی نے کہا تھا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں, گر بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان آخر موت ہے. مزہ تو تب تھا جب ارے جسم میں توانائی تھی, جسم میں قوت تھی, جسم کے اندر طاقت تھی, جسم کے اندر پاور تھا. ارے پیارے گناہ کرنے کی استطاعت تھی, پھر بھی گناہ نہ کیا بلکہ فجر میں جاتا رہا, ظہر میں جاتا رہا, عصر میں جاتا رہا, مغرب و عشاء کی نماز پڑھتا رہا, نیک اعمال کرتا رہا, افعال رذیلہ سے دور رہتا رہا, اعمال بد سے کنارہ کش رہا, اللہ کی عبادت و بندگی کرتا رہا, والدین کے حقوق کو ادا کرتا رہا, خدمت و فرما برداری کرتا رہا, اللہ و رسول کی رضا حاصل کر لی. اور جو دنیا کے اندر اللہ و رسول کی رضا حاصل کر لیا کرتا ہے پیارے, اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے اور بعد مرنے کے آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. میرے عزیزوں ارے ہمیں ہمارے کتنے احباب ایسے ہیں جنہیں مٹی دینے تک کی دعا یاد نہیں ہے. رب فرماتا ہے منہا خلقناکم, اے بندے مومن, اے لوگوں, ارے جو تم نے ہاتھوں میں مٹی اٹھائی ہے ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا ہے. دوسری مرتبہ ہاتھوں میں مٹی اٹھاتے ہیں, پڑھتے وفیہا نعیدکم, رب فرماتا ہے ہم تم کو اسی میں لوٹائیں گے. تیسری مرتبہ ہم پیارے اپنے ہاتھوں میں مٹی کو اٹھاتے ہیں, پڑھتے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, رب فرماتا ہے ہم تمہیں پھر کبھی اسی سے نکالیں گے. پیارے ہم مٹی سے پیدا کیے گئے, ہمیں مٹی میں مل جانا ہے, پھر پیارے مٹی سے نکالا جائے گا. اگر ہم اپنی پیدائش پر, اگر ہم اپنے وجود پر پیارے نگاہ ڈالیں, غور و فکر کریں تو پیارے یہ زبان سے کوئی لفظ ہمارے جاری نہ ہو سکے, اس لیے کہ ہم ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں. یاد رکھو میرے عزیزو, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, ارے جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے. اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے. ان نعمتوں میں پیارے 5 ایسی نعمتیں ہیں ارے جو پیارے سب سے بڑی شمار کی جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان گنت ہیں پیارے, وہ شمار میں نہیں آ سکتی ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی نعمتیں ان گنت ہیں, تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کی نعمت پیارے جس طرف بھی ہم نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی نعمت کا جلوہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہمیں قوت بینائی دی ہے, آنکھیں عطا کی ہیں, آنکھوں میں قوت بینائی رکھی ہے. پیارے انسان کے پاس کتنا بھی مال و زر ہو, انسان کے پاس کتنا بھی سرمایہ کیوں نہ ہو, انسان کے پاس کتنے بھی ذخائر کیوں نہ ہو, انسان کتنے بھی انسان کے پاس ارے پیارے جائیداد کیوں نہ ہو, لیکن اگر آنکھ نہ ہو, آنکھ کے اندر قوت بینائی نہ ہو پیارے, اسے لوگ اندھا کہہ کر پکارتے ہیں, زمانہ اسے اندھا کہہ کر پکارتا ہے, اور ساری دنیا ارے پیارے اس کے لیے اندھیرے خود ہو جایا کرتی ہے. اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرمائی ہے, آنکھوں میں قوت بینائی رکھی ہے, زبان عطا فرمائی ہے, زبان کے اندر قوت گویائی رکھی ہے, کان عطا فرمائے ہیں. اللہ رب العزت نے کانوں کے اندر قوت سماعت رکھی ہے, ہاتھ عطا فرمائے ہیں. اللہ رب العزت نے پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی ہے.
रब्बुल इज्जत ने अरे चलने की ताकत अता फरमाई है। मेरे अजीजों गौर तो कीजिएगा, आंखों की कदर उससे मालूम कीजिएगा जिसकी आंख है लेकिन देख नहीं सकता, कान की अहमियत उससे जानिएगा जिसके पास कान तो है लेकिन वो सुनने की ताकत नहीं रखता है, ज़बान तो है बोलने की कुव्वत नहीं रखता, पैर और हाथ तो है लेकिन वो पकड़ने और चलने की कुव्वत नहीं रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का अगर हम प्यारे अरे शुक्र अदा करना चाहें, उसके इतने एहसानात हैं, हमारी सांसें कम पड़ सकती हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा नेमतों का हमसे शुक्र अदा नहीं हो सकता है। मेरे अजीजों, आज हमने कैसी गफलत में जिंदगी गुजारी है। आखिर इंसान कब तक जिंदा रहता है, आखिर इंसान कब तक दुनिया के उमूर को अंजाम देता है। जब तक जिस्म और रूह के दरमियान रूह हैवानी रहती है तब तक इंसान चलता है, तब तक इंसान बोलता है, तब तक इंसान दुनिया के सारे उमूर अंजाम देता है। लेकिन जैसे ही रूह हैवानी प्यारे मुंतकिल हो जाती है, रूह हैवानी जुदा हो जाती है, रूह हैवानी प्यारे मुनफसिल हो जाती है, जैसे ही अलहदगी इख्तियार कर लिया करती है, प्यारे आंख नहीं देख पाती, कान नहीं सुन पाता, जबान नहीं बोल पाती, प्यारे जिस्म के और रूह के दरमियान रूह हैवानी निकल गई, प्यारे इंसान का इंतकाल हो गया। जब तक रूह हैवानी थी तब तक दुनिया के सारे उमूर अंजाम दे रहा था, तब तक बेटा काम आ रहा था, तब तक प्यारे अरे बीवी काम आ रही थी, तब तक भाई काम आ रहे थे, तब तक ऐसा अहिब्बा काम आ रहे थे। अब मरने के बाद क्या चीज काम आएगी? आका फरमाते हैं इदा मातल इंसान फक़द अमलुहु, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके नामाए अमाल को मुनक़ता कर दिया जाता है। इसलिए अब नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, अपने माल की ज़कात नहीं दे सकता, खाना काबा का हज नहीं कर सकता, वालिदैन की खिदमत और फरमाबरदारी नहीं कर सकता, बड़ों का छोटों पर शफ़क़त नहीं कर सकता, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं कर सकता, भाइयों के हुकूक अदा नहीं कर सकता, मस्जिद जाकर प्यारे ये नमाज नहीं पढ़ सकता, गुरबा मसाकिन को खाना नहीं खिला सकता, मदद नहीं कर सकता, हाजतमंदों की हाजत रवाई नहीं कर सकता। इसलिए कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो सारे उमूर को अंजाम दे सकता है, लेकिन जैसे ही इंसान का इंतकाल हो जाता है उसके नामाए अमाल को मुनक़ता कर दिया जाता है। क्या पता चला कि मरने के बाद अब उसके नामाए अमाल को मुनक़ता कर दिया गया। कोई ऐसी शय भी है, कोई ऐसी चीज भी है कि मरने के बाद उसे फायदा देती है। आका आगे इरशाद फरमाते हैं, हदीस मुबारका के अंदर इरशाद फरमाते हैं मगर तीन चीजें हैं जो मरने के बाद इंसान को फायदा देती हैं। मुस्तफा ने फरमाया तीन चीजें हैं प्यारे, अगरचे इंतकाल हो गया इंसान को, इंसान का इंतकाल हो गया लेकिन अब भी वो तीन चीजें फायदा देंगी। आका की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आखिर वो तीन अशिया कौन कौन सी हैं, आखिर वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया वो सदकाए जारिया है जो इंसान ने दुनिया में किया था। अरे प्यारे दूसरी चीज अरे वो नेक औलाद है जो प्यारे वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत करती है। और प्यारे तीसरी चीज यानी वो इल्म अरे जिसके जरिए से लोगों ने फायदा उठाया है। तो पता चलता है अगर औलाद नेक होगी तो बाप के लिए दुआ जरूर करेगी, औलाद नेक होगी तो माँ के लिए दुआ जरूर करेगी। प्यारे अगर आपने इल्म हासिल किया है और आपने इल्म दूसरों तक पहुंचाया है, प्यारे आपने दूसरों तक इल्म पहुंचाया है, आपसे इस्तिफादा लोगों ने हासिल किया है, तो ये इल्म जब तक तुम जिंदा रहोगे, जब तक दुनिया के अय्याम गुजारोगे, जिंदगी के अय्याम गुजारोगे, प्यारे ये इल्म तुम्हें फायदा देगा। और मरने के बाद यही इल्म आगे बढ़ता रहेगा। प्यारे ज़ैद ने बकर को पढ़ाया, बकर ने हामिद को पढ़ाया, हामिद ने खालिद को पढ़ाया, खालिद ने जाहिद को पढ़ाया, जाहिद ने अकबर को पढ़ाया। इसी तरीके से प्यारे यके बाद दूसरे ये इल्म चाहे होता रहेगा, यके बाद दूसरे दूसरे तक ये इल्म पहुंचता रहेगा। तो पता चलता है अगर एक बाप अपने बेटे को हाफिज बनाए, अगर एक बाप अपने बेटे को आलिम बनाए, अगर एक बाप अपने बेटे को मुफ्ती बनाए, तो पता चलता है जब तक दुनिया में बाप जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया में माँ जिंदा रहेगी, यही आलिम बेटा, यही हाफिज बेटा, यही कारी बेटा, यही मौलवी बेटा अपने वालिदैन के लिए अरे दुआए मगफिरत करेगा, दुआए सलामती करेगा। और जब इंतकाल हो जाएगा यही कब्र पर जाएगा, कभी सूरह फातिहा पढ़ेगा, कभी सूरह बकरा की आयतें पढ़ेगा, कभी सूरह यासीन की तिलावत करेगा, कभी सूरह मुज़म्मिल पढ़ेगा, कभी सूरह मुदस्सिर पढ़ेगा, कभी सूरह रहमान की तिलावत करेगा। और जब ये बेटा अपने बाप की तुरबत पर खड़े होकर
سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس کے باپ کی مغفرت فرما دے گا. لیکن پیارے اولاد نیک کیسے ہوگی؟ اولاد آخر اچھی کیسے ہوگی؟ اولاد آخر صالح کیسے ہوگی؟ آخر اولاد بہتر کیسے ہوگی؟ آخر اولاد بہتر کیسے ہوگی؟ آخر اولاد اچھے راستے پر کیسے چلنے والی ہوگی؟ جب باپ اچھا چلنے والا ہوگا، جب باپ سیدھا راستہ اختیار کرنے والا ہوگا، جب باپ نماز پڑھنے والا ہوگا، جب ماں نماز پڑھنے والی ہوگی تو پیارے ارے بیٹا بھی نماز پڑھے گا، بیٹی بھی نماز پڑھے گی. پیارے باپ شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، حلال اور حرام کی مابین امتیاز کرنے والا ہوگا تو پیارے ارے اس کا بیٹا بھی یہی سوچے گا کہ میرے باپ نے آج تک مجھے ایک حرام کا لقمہ نہیں کھلایا ہے. اور پیارے جس کا باپ اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ نہیں کھلاتا ہے تو پیارے حرام سے خون پیدا نہیں ہوگا. اور جس بچے کی رگوں کے اندر حلال کمائی سے خون بنتا ہے وہ اپنے والدین کا وفادار ہوتا ہے، پڑوسیوں کا وفادار ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کا وفادار ہوتا ہے. پیارے وہ دنیاوی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے اس کے والدین کی سب تعریف کرتے نظر آتے ہیں. جس مائی کا انتقال ہوا ہے ان کے بیٹے بھی حافظ ہیں اور ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ حافظ ہیں اور پھر درس نظامی بھی پڑھ رہے ہیں. پیارے یاد رکھو آپ نے سنا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرتے ہیں اور گزرے ہیں ایک قبرستان کے پاس سے، قبرستان کے پاس سے گزرے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قبر ہے، ارے اس کی قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. پیارے چند ایام کے بعد واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی قبر گلے گلزار بن چکی ہے، اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، جب میں چند ایام پہلے ادھر سے گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا اس انسان کی قبر جہنم کا ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، اس کی قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. اے پروردگار عالم، میں کیا دیکھتا ہوں جب میں ادھر سے واپس آیا ہوں؟ ارے اس کی قبر سے عذاب ڈال دیا گیا ہے، اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا ہے، اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا گیا ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے. رب کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اے پروردگار عالم کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اے روح اللہ سنو، جب اس کا انتقال ہوا تھا تو یہ اپنی بیوی کو ایک وصیت کر کے آیا تھا، اے میری بیوی، ارے جو تم میرا خون اپنے پیٹ میں پال رہی ہے، جب اس بچے کی پیدائش ہو جائے اور جب یہ بولنے کے قابل ہو جائے تو دنیا کے کسی کالج میں نہ بھیجنا، کسی یونیورسٹی میں نہ بھیجنا، کسی اسکول کا رخ نہ کرانا، بلکہ مولانا صاحب کے پاس لے جانا، اللہ کا دین سکھانا، اللہ کا نام سکھانا. پیارے آج اس کا بچہ بولنے کے قابل ہو گیا ہے، اس کی بیوی نے اس اپنے بچے کو لیا اور مولانا صاحب کے پاس لے کر گئی اور لے جانے کے بعد ارے مولانا صاحب نے پڑھایا ہے، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے نے پیارے انداز میں پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم کہتے ہیں بیٹا ایک گوشے میں جا کر بیٹھ جائیے، اسی کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیے گا، بار بار پڑھتے رہیے گا، بار بار تکرار کرتے رہیے گا. آج اس کا بیٹا بولنے کے قابل ہو گیا ہے، آج اس کے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا ہے. جب پیارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے، ارے یہ مجھے کیسے گوارا ہی جائے گا کہ اس کے باپ کے اوپر میں عذاب کروں؟ تو پتہ چلتا ہے ایک بیٹا صرف بسم اللہ پڑھے تو پیارے باپ کی قبر سے عذاب مل جائے، اور جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے تو پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے درجات کو کس قدر بلند فرمائے گا. میرے عزیزوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے کا حال بد سے بدتر ہو چکا ہے. آج صرف وہی جو لوگ ہنسائیں بہت اچھا بیان کرتے ہیں. یاد رکھو میرے عزیزوں، دوا جتنی زیادہ کڑوی ہو اتنا زیادہ فائدہ کرتی ہے. دوا کڑوی ہوگی تب فائدہ کرے گی. پیٹ میں درد ہوا نا، پتھری ہے پیٹ کے اندر، گئے ہاسپٹل میں چیرا لگوا دیا، آپریشن ہو گیا، پیسے بھی دے کر آئے اور پیٹ کو چاک کرا کے بھی آئے. میرے عزیز، ہم نے کہا کہ کیوں گئے تھے بھائی؟ کہا اس لیے گئے تھے بڑا بے چینی تھی،
بڑا اضطرابی کا عالم تھا، بڑا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، نہ اٹھے چین تھا، نہ بیٹھے چین تھا، نہ لیٹے چین تھا۔ ہم نے کہا دنیا کی ذرا سی تکلیف تم برداشت نہیں کر سکتے، قبر کے عذاب کو کیسے برداشت کرو گے؟ مصطفیٰ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، لیکن پیارے ہم ہیں کہ نادانی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم ہیں کہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیزوں غور تو کیجئے گا، آج ہمارے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اعضاء عطا فرمائے ہیں، ان اعضاء کا ہم کیسے کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو کون نہیں جانتا ہے، سب جانتے ہیں پیارے، سخاوت کے علم بردار ہیں۔ آپ وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں پہنچتے ہیں، کسی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے اتنے اشک بہے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ میرے عزیزو، ارے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ تو وہی جنہیں مصطفیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جنت کی بشارت سنائی ہے، جنت کا مزدہ سنایا ہے، آپ کو تو آپ تو جنتی ہیں، پھر رونے کی سبب کیا، رونے کا سبب کیا ہے، آخر اشکباری کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پر کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہے، اور جو یہاں پر فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد کی منزلیں کہیں زیادہ سخت ترین ہے۔ میرے عزیزو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے تو پیارے ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم نہ دی ہے، ہم نے احادیث مصطفیٰ سے ان کے سینے کو آراستہ و پیراستہ نہ کیا ہے۔ ہم نے تو صرف یہ دیکھا یہ مولوی اگر بن جائے گا 5,000 میں کیا کرے گا، 7,000 میں کیا کرے گا۔ ارے ہمیں تو پیارے دنیاوی زندگی نے، ہمیں دنیاوی لالچ نے برباد کر دیا۔ ہم نے تو یہ سوچ لیا اگر ہنر سکھائیں گے، اگر دنیاوی تعلیم دلائیں گے، ارے کوئی مولوی انکار نہیں کرواتا، کوئی مولوی کس چیز کا منکر نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم نہ دیجیے گا، لیکن میرے عزیز اس سے پہلے ارے دینی تعلیم دیجیے گا تاکہ تمہارے پیارے جنت میں جانے کا یہ ذریعہ بن جائے، یہی اولاد پیارے، ارے یہی اولاد جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ ورنہ یاد رکھو حدیث پاک کے اندر آیا ہے، راوی بیان کرتے ہیں میدان محشر میں کچھ اولاد ایسی بھی ہوگی جو اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر رب کی بارگاہ میں پیش کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، ایک بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر، ارے آخر وہ کون سا بیٹا ہوگا، آخر وہ کون سا لاڈلا ہوگا، آخر وہ کون سا پسر ہوگا جو اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر رب کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ آخر یہ بیٹا لے کر جائے گا رب کی بارگاہ میں اور عرض کرے گا اے پروردگار عالم، یہ میرا باپ ہے، باپ یہ میرا باپ ہے، اگر اس نے مجھے قرآن کی تعلیم دلائی ہوتی، اگر اس نے مجھے احادیث مصطفیٰ سے میرے سینے کو مزین و آراستہ و پیراستہ کیا ہوتا تو میں کبھی نماز نہ چھوڑتا، کبھی میں جھوٹ نہ بولتا، کبھی میں امانت میں خیانت نہ کرتا، کبھی میں دغے بازی نہ کرتا، کبھی میں کم نہ توڑتا، کبھی میں غیبت نہ کرتا، کبھی میں برائی نہ کرتا، کبھی میں کسی کو اذیت نہ پہنچاتا۔ اے پروردگار عالم، اگر آج میں گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اگر آج میں جہنم میں جا رہا ہوں تو اس میں قصوروار اور کوئی نہیں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ میرے عزیزو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بیٹا، ایسا نہ ہو ارے جو ہم اپنے آپ، ارے جس بیٹے کو ہم اپنے دل کا سکون قرار دیتے تھے، آنکھوں کا چین کہتے تھے، وہی بیٹا ہمارا گریبان پکڑ کر رب کی بارگاہ میں لے جائے۔ میرے عزیزو، ہم منع نہیں کرتے، مصطفیٰ فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، اتنا کہ اپنی ضرورت کے مسائل کو حل کر سکے، فرض عین ہے کہ نماز صحیح سے ادا کر سکے، روزہ صحیح سے رکھ سکے، ارے جو جتنی ضرورتیں ہیں، ارے پیارے جو ضروریات دین میں داخل ہے اتنا علم دین
حاصل کرنا فرض عین ہے، اگر نہیں حاصل کرو گے ہر ایک سے پوچھا جائے گا آخر علم دین حاصل کیوں نہیں کیا تھا؟ رہا حافظ بن جانا، رہا مولوی بن جانا، رہا عالم بن جانا، رہا مفتی بن جانا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، تمہاری وجہ سے کتنے لوگ راہ راست پر آ جائیں گے، ہدایت کے راستوں کو پا جائیں گے اور جنت میں جانے کا ان کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن پیارے ہم تو دیکھتے ہیں، آج ہم نے معاشرے کا جائزہ لیا ہے، جو بستی کے اندر یعنی جو کم علم ہوتا ہے، جو علم سے کوڑا ہوتا ہے، کہیں اپنے آپ کو سب سے بڑا پیش کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہماری اولاد ہمارے لیے ارے پیارے زحمت بن جائے، ہماری اولاد ہمارا گریبان پکڑ کر ارے پیارے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے گا، اپنے بچوں کو عالم بنائیے گا، اپنے بچوں کو پیارے ارے مولوی بنائیے گا، اپنے بچوں کو قاری بنائیے گا، اپنے بچوں کو ارے مفتی بنائیے گا، اور اس کے ساتھ میں ہنر بھی سکھائیے گا، اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی انہیں ہنر بھی سکھائیے گا۔ میرے عزیزوں، صرف انہیں نہتا مت چھوڑیے گا۔ اور کیا ہوتا ہے، ایک باپ جب اپنے بیٹے کو عالم و مولوی حافظ و قاری بنا دیتا ہے تو پیارے صرف وہ اس لیے کہے گا کہ اسے امامت کرے گا، صرف مدرسے میں پڑھائے گا، کوئی فرض نہیں ہے عالم و حافظ و قاری بننے کے بعد کوئی مسجد میں امامت کرے یا کیا پیارے مدرسے کے اندر پڑھائے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ارے یہ دنیا کے اندر ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں یہی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ پیارے ایک حافظ بنے گا، ایک عالم بنے گا، ایک مولوی بنے گا، دین کی خدمت کرے گا۔ دین کی خدمت پیسے کے ذریعے سے بھی ہوگی اور دین کی خدمت علم کے ذریعے سے بھی ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے ذہنوں کو کشادہ کیجیے گا، اپنی مسجد کے امام کی تنخواہ زیادہ کیجیے گا۔ اگر آج ہر مسجد کے امام کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار ہو جائے، 35 سے 40 ہزار ہو جائے تو کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر یہ خواہش نہ جاگے کہ اے کاش میرا بیٹا عالم بن جائے، اے کاش میرا بیٹا حافظ بن جائے، اے کاش میرا بیٹا مفتی بن جائے، اے کاش میرا بیٹا ارے ایک اچھا قاری بن جائے۔ لیکن تنخواہ کی کم ہونے کی وجہ سے پیارے آج حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ ارے پیارے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، ارے پیارے ہم پڑھا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کسی امیر کا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھ رہا ہے، کسی سرمایہ دار کا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھ رہا ہے، کسی سرخس کا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھ رہا ہے، کسی دولت مند کا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ ایک گھوڑا چلانے والے کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ایک اینٹ بنانے والے کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ایک دہاڑی کرنے والے کا بچہ مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے۔ پیارے تنخواہیں اچھی ہوں گی، یہ امیر بھی کہیں گے ہم بھی اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، ہم بھی اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، تو پیارے دین کو عروج ملے گا، دین کو بقا ملے گی، دین پیارے عروج و ارتقاء کی منزلوں پر فائز ہو جائے گا۔ اور جو ہمارے حالات پہلے تھے آج بھی وہی جوش اور جذبہ پیدا ہوگا کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا ہے اور تقریر کی جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، اور کیا لائے کچھ نہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کچھ سو کر سنتے ہیں، کہا بھیا پیاز کھانا حرام ہے، کہنے لگے پیاز کھانا حرام ہے، سب پھینک دی، تو مچندر بولی یا رسول اللہ، لگنا چاہیے کہ آپ سن رہے ہیں، جب مجھے لگے گا کہ آپ نہیں سن رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ سلام پڑھ لیا جائے۔ میرے عزیزوں، بھلائی سارے ثواب یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ آقا نے فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ہیں جو اسے فائدہ دیتی ہیں۔ 3 چیزیں، ایک صدقہ جاریہ، آج اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو صدقہ کرتے رہو، غریبوں کو کھلاتے رہو، جن کے پاس کپڑے نہیں انہیں کپڑے پہناتے رہو، غریب بیٹیوں کی شادی کرتے رہو، مسجد تعمیر کرائیے،
مدرسہ تعمیر کرائیے، یہ صدقہ جاریہ ہے، کہیں نل نہیں ہے نل لگوائیے گا، کنواں کا انتظام نہیں کنواں کا انتظام کیجیے گا، مدرسے میں کتابیں نہیں کتابیں خرید کر رکھیے گا، قرآن مقدس پیارے ہدیہ کر کے رکھیے گا، صدقہ جاریہ کرتے رہو، یہ مرنے کے بعد فائدہ دے گا۔ دوسرا نیک اولاد، کون؟ نیک اولاد، اپنی اولاد کو نیک بنائیے، اپنی اولاد کو نیک بنائیے۔ اسکول کا وقت 8 بجے ہے تو بچے کو 6 بجے بیدار کر دیا جاتا ہے۔ اے کاش اگر یہی والدین اپنے بچے کو 5 بجے بیدار کر دیتے اور خود فجر کی نماز پڑھنے جاتے، یہ بچہ بھی نماز پڑھنے جاتا، تو پیارے جیسے جیسے یہ پروان چڑھتا، جیسے جیسے بڑا ہوتا، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتا۔ مصطفیٰ نے تو فرمایا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھواؤ۔ آج تو 15 سال کا بچہ 8 بجے تک سوتا ہے، 18 سال کا بچہ 8 بجے تک سوتا ہے، ارے 20 سال کا بچہ 8 بجے تک سوتا ہے۔ ایک باپ ڈر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو اب اٹھاؤں گا تو بڑی زور سے بولے گا۔ کیوں بولے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ 30,000 پر منتھلی کما کر جو دے رہا ہے، اس لیے باپ بھی ڈر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر میرے عزیزو اس بچے کی اگر پرورش صحیح سے کی ہوتی، اس بچے کو تعلیم دین مصطفیٰ سے اس کے سینے کو آراستہ و پیراستہ کیا ہوتا تو یہ باپ کے وقار کو جانتا، ماں کی عظمت کو جانتا، ماں کی خدمت و فرما برداری کرتا، قرآن مقدس کو پڑھتا اور یہ پڑھتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے اف تک نہ کہو بلکہ نرمی سے تم بات کرو میرے عزیزو۔ لیکن اس نے پڑھا کچھ نہیں ہے، ہم سب سے انتقال کر جائیں گے اور انتقال کرنے کے بعد پیارے قبر میں جائیں گے، قبر میں جانے کے بعد پیارے منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ دنیا میں جیسا عقیدہ ہوگا ویسا کہو گے، ارے ہمارا عقیدہ تو اعلیٰ حضرت والا ہے، اعلیٰ حضرت کی زبانی ہم کہیں گے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ہمیں اعلیٰ حضرت والے، ہم ہیں مسلک امام اعظم والے، ارے پیارے اعلیٰ حضرت کی پیروی کرنے والے، اور اعلیٰ حضرت کی ہمیں بتا کر چلے گئے پیارے ہندوستان میں دین کو پھیلانے والے خواجہ غریب نواز ہیں، اور پیارے اس دین کی حفاظت کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں، ورنہ ان دیا بنانے بہادروں نے کب سے ہم کب سے پیارے ہمارا ایمان چھین لیا ہوتا، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا ہوتا۔ آج بھی کتنی نوجوان نسل ہے پیارے ان کے بہکارے میں آ رہی ہے، پیارے یوٹیوب پر کبھی مرزا کو سنا جاتا ہے، کبھی کسی کو سنا جاتا ہے، کبھی دیا کو سنا جاتا ہے، کبھی طارق جمیل کو سنا جاتا ہے، کبھی طارق مسعود کو سنا جاتا ہے۔ اب انہیں علم نہیں ہے یہ سنی عالم ہے، یہ وہابی عالم ہے، یہ دیوبندی عالم ہے، پیارے یہ پھر اپنے دین ایمان کی سودا کر لیتے ہیں، پھر پیارے برباد ہو جایا کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، نہ یہ دنیا کے رہتے ہیں نہ پھر یہ آخرت کے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے A to Z مسئلہ اگر تم کو معلوم کرنا ہے، کسی عالم سے رابطہ کیجیے گا، کسی مفتی سے رابطہ کیجیے گا، پہلے اس مسئلے کی تحقیق کیجیے گا، چھان بین کیجیے گا، تفتیش کیجیے گا، اس مسئلے کو پہلے پیارے اس کی چھان بین کیجیے گا، اپنے عالم سے رابطہ کرو، اور عالم سے رابطہ کرنے کے بعد وہ بات جو عالم بتائے گا وہ تمہارے لیے سند ہو جائے گی، کسی مرزا کو سننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، پیارے کسی طارق مسعود کو سننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کسی طارق جمیل کو سننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ پیارے ہم اپنے امام سے رابطہ کریں گے فجر میں، اپنے امام سے رابطہ کریں گے ظہر میں، اپنے امام سے رابطہ کریں گے عصر میں، اپنے امام سے رابطہ کریں گے مغرب میں، اپنے امام سے رابطہ کریں گے عشاء میں۔ پیارے ایک ایک مسئلہ اگر ایک وقت میں پوچھیں گے تو پیارے ایک دن میں 5 مسئلے معلوم ہو جائیں گے، اسی طریقے سے 8 دن میں پیارے 40 مسئلے یاد ہو جائیں گے، اسی طریقے سے ہمارے مسائل کی جاننے میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور پیارے ہم پیارے گمراہی سے بچتے رہیں گے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے رہیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ حال کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کر کھائیں گے، کھڑے ہو کر پیئیں گے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے
इंसान खड़े होकर खाता है या पीता है। 11 ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आका फरमाते हैं अगर भूल कर खड़े होकर खा लो या पी लो, भूल कर खड़े होकर खा लो या पी लो, याद आने पर उंगली डालकर तय कर दो, याद आने पर उंगली डालकर तय कर दो। मेरे अजीजों, खड़े होकर खाना, खड़े होकर पीना ये प्यारे अशरफुल मखलूकात का तरीका नहीं है, ये हजरत इंसान का तरीका नहीं है। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, चरिंदों परिंदों को पैदा किया, प्यारे मर्गों को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चींटियों को पैदा किया, 18,000 मखलूकात को पैदा किया। इन 18,000 मखलूकात में सबसे अशरफ व आला, सबसे अजमत वाला, सबसे मुकर्रम व आला प्यारे किसे बनाया? हजरत इंसान को बनाया। दो टांगे अता की, अल्लाह ने अक्ल अता की, अल्लाह ने प्यारे दिलो दिमाग अता फरमाया, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया और इसे ये शर्फ दिया कि अब तुझे 4 पैर वालों की तरह न तुझे खाना है, 4 पैर वालों की तरह न तुझे पीना है, बल्कि मुस्तफा की सुन्नत अदा करते हुए बैठ कर तुझे 3 सांसों में बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना है। जब तू प्यारे पानी को देखकर बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांसों में पिएगा तो ये पानी भी तेरे लिए शिफा याब हो जाएगा और जो बीमारी तेरे अंदर होगी अल्लाह ताला उससे तुझे बरियो सिम्मा कर देगा, शिफा अता फरमाएगा। ये एक लुकमा अगर तू 32 मरतबा चबा कर खाएगा तो ये सूद हाजमा होगा। कभी प्यारे पेट की शिकायत नहीं होगी, बीमारियों का तू शिकार नहीं होगा, न कभी कब्ज बनेगी, न कभी खैस बनेगी, न कभी तू दुनिया की बीमारियों में मुब्तला होगा। मुस्तफा के दामन को पकड़ा रहेगा, इज्जत से जिंदगी गुजारेगा, मरने के बाद जन्नत में ठिकाना बना दिया जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो बात चल रही थी हम सबको मरना है, मरना है ना। हाँ, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदे की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र में उसकी जिम्मेदारी नहीं चलती। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया, हम सबको मौत आनी है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आएंगे और रूह निकाल कर ले जाएंगे। अब आखिर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ही को रूह निकालने पर क्यों मुकर्रर किया? अल्लाह ताला जिब्राइल को कर सकता था, अल्लाह ताला मीकाईल को कर सकता था, अल्लाह ताला इसराफील को कर सकता था, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पुतला बनाने के लिए तो हजरत जिब्रील को हुक्म दिया था, ए जिब्राइल अमीन जमीन पर जाइए, मिट्टी लेकर आइए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, मिट्टी को उठाया, लेकर चल दिए। जमीन ने हजरत जिब्रील के दामन को पकड़ा और अर्ज गुजार हो गई, आखिर कहां लेकर जा रहे हो? आज से पहले मिट्टी जुदा ना की गई, अब ये कहां लेकर जा रहे हो? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मंगाई है, जमीन अरीजा पेश करती है, अल्लाह ताला इससे क्या करेगा, इसका क्या बनाएगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत इंसान को बनाया जाएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया जाएगा, इंसान को बनाया जाएगा। इंसानों में कुछ वो होंगे वो अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी इजाजत करेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने सर को अल्लाह ताला के हुक्म पर खम कर देंगे। अरे कुछ वो होंगे जो नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, खाना काबा का हज नहीं करेंगे, शराबें पिएंगे, सट्टेबाजियां करेंगे, शराब नोशियां करेंगे। अरे प्यारे वालिदैन को सताएंगे, अज़ियत पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला जन्नत को पैदा फरमाएगा, जहन्नम को पैदा फरमाएगा। जमीन ने अर्ज़ किया, ऐ जिब्रील ये बताओ जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा? हजरत जिब्रील ने फरमाया जन्नत में नमाज पढ़ने वाले जाएंगे, जन्नत में रोजा रखने वाले जाएंगे, जन्नत में माल की ज़कात देने वाले जाएंगे, जन्नत में खाना काबा का हज करने वाले जाएंगे, जन्नत में उलमा से मोहब्बत करने वाले जाएंगे, जन्नत में पड़ोसियों के हुकूक अदा करने वाले जाएंगे, जन्नत में भाइयों के हुकूक अदा करने वाले जाएंगे, जन्नत में वालिदैन की खिदमत और फरमाबरदारी करने वाले जाएंगे। जमीन ने कहा जहन्नम में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम में वो जाएंगे जो नाफरमानियां करेंगे, गुनाह करेंगे।
اتنا زمین نے سنا، رونا شروع کر دیا اور آؤ بکا شروع کر دی، گریا وزاری کر دی۔ زمین کے رونے پر حضرت جبریل کو ترسا گیا، المختصر میکائیل آئے، میکائیل کو ترسا گیا، پیارے اسرافیل آئے، اسرافیل کو ترسا گیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اللہ نے حکم دیا اے اسرائیل علیہ السلام زمین پر جاؤ، زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور مٹی لے کر چل دیے۔ زمین نے حضرت اسرائیل کے دامن کو پکڑ کر پھر عریضہ پیش کیا اور گریا ساری چلانا پھینکنا شروع کر دیا۔ حضرت اسرائیل نے کہا اے زمین تو روتی ہے، اے زمین تو گریا آزاری کرتی ہے، مجھے تیرے رونے پر ترسانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مٹی بارگاہ عدالت میں پیش کرنی ہے، بارگاہ رب العزت میں پیش کرنی ہے۔ پیارے حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل مٹی لے آئے۔ حضرت اسرائیل نے عرض کیا پروردگار عالم لے آیا۔ مٹی پر مسلسل 40 دن بارش کی گئی، 39 دن یا پھر 39 سال پیارے اس پر غموں کی بارش کی گئی، ایک دن خوشی کی بارش کی گئی۔ پیارے اس لیے انسان کی زندگی میں پیارے خوشیاں کم آتی ہیں اور غم زیادہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل کل آج مٹی کو مٹی سے جدا کرنے میں تم کامیاب ہوئے ہو، تو کل جب مٹی کو مٹی میں ملانے کا نمبر آئے گا تو ڈیوٹی اور کسی کی نہیں لگے گی بلکہ تمہاری لگے گی۔ ہو سکتا ہے حضرت جبریل کو باپ کے رونے پر ترسا جائے، میکائیل کو بہنوں کے بھڑکنے پر ترسا جائے، اسرافیل علیہ السلام کو بھائیوں کی گریا اوزاری پر ترسا جائے، لیکن اے اسرائیل تمہیں باپ کے بلکنے پر ترس نہیں آئے گا، ماں کی سسکیوں پر ترس نہیں آئے گا، ارے بہنوں کے آؤ بکا پر ترس نہیں آئے گا، بلکہ تم روح نکال کر لے آؤ گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اسی وجہ سے پیارے ہم سب کی روح نکالنے پر مقرر کیا ہے۔ پیارے ہم دنیا میں آئے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ آخر دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا دنیا میں آنے کا مقصد گھر بنانا تھا؟ دنیا میں آنے کا مقصد زمین خریدنا تھا؟ دنیا میں آنے کا مقصد یوں ہی سیر و تفریح کرنا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رب فرماتا ہے میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں میرے عزیزو، رب فرما رہا ہے میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، تو اللہ کی یاد کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر نماز کا حکم دیا، کہیں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو تمام بری باتوں بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھو گے تب برائی سے رکو گے، نماز پڑھو گے تب بے حیائی سے رکو گے، نماز پڑھو گے تب گناہوں سے دور رہو گے، نماز پڑھو گے تب پیارے نیک اعمال کے قریب جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کو منا لو، تھوڑی سی زندگی ہے، سجدے میں سر جھکا لو، تھوڑی سی زندگی ہے، بغض و حسد سے اپنے سینوں کو پاک کر لو اور دل سے دل ملا لو، تھوڑی سی زندگی ہے، اور اگر چاہتے ہو دونوں عالم میں کامیابی ماں باپ کی دعا لو، تھوڑی سی زندگی ہے اور کھائے پیے کا مولا سب سے حساب لے گا، لقمہ حلال کھا لو، تھوڑی سی زندگی ہے، جو وقت جا رہا ہے آئے گا پھر نہ واپس، خود کو ابھی سنبھالو، تھوڑی سی زندگی ہے۔ میرے عزیزو یہ مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی سجدوں کی تڑپ اپنی پیشانیوں میں پیدا کر لیجئے گا، اپنے چہروں پر سنت رسول سجائیے گا، تبھی سچی پکی محبت ہوگی کملی والے سے، تبھی سچا پکا پیار ہوگا پیارے مدینے والے سے۔ ارے وہ نبی آخر الزماں جو فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، تو میں اللہ کا نور ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی یوں کہیے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ الصلاۃ
इमाद उद्दीन वमन अकामा फकद अकामुद्दीन वमन तरका फकद हदामुद्दीन, कि नमाज दीन का पिलर है, सुतून है, खंबा है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने अपने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसने प्यारे अपने दीन को उठा दिया। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाना, आप चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए, तो नमाज पढ़िएगा, नमाज पढ़िएगा, नमाज पढ़िएगा। इसलिए कि नमाज ही दुनिया में पढ़ने के लिए हमें भेजा गया है। दुनिया में आने का असल मकसद ही नमाज पढ़ना है। अल्लाह ताला ने बार बार बंदे को याद दिलाया, बंदे ए बंदे नमाज कायम कर मेरी याद के लिए, ए बंदे नमाज बुराई से रोकती है, अरे बेहयाई से रोकती है, ए बंदे मैंने तुझे दुनिया में नमाज पढ़ने के लिए भेजा है। तो हम हैं, अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी करें, रियाजत करें, अल्लाह के हुक्म पर अपने सरे तस्लीम को खम कर दें। इसमें कामयाबी है, इसी में कामरानी है, इसी में दुनिया के अंदर हमें इज्जत मिलेगी, बाद मरने के आखिरत में जन्नत मिलेगी। मेरे अजीजों, ये हाफिज़ कारी शाहनवाज साहब किबला के वालिद मोहतरम बड़ा खुशकिस्मत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद भी हाफिज़ हैं और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे को भी हाफिज़ बनाया है। जिस माई का इंतकाल हुआ है वो माँ अपने एक बेटे को भी हाफिज़ छोड़ कर गई हैं और अपने एक पोते को भी हाफिज़ छोड़ कर गई हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि